سامعین حضرات، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نعیم الدین نیٹ ورک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، سامعین، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ سریا میں مسجد اویس قرنی کے جلسے سنگ بنیاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے۔ تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جگہ جگہ مسلمان مسجد تعمیر کرتے ہیں، تو ان مسجدوں کی تعمیر سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب قباء میں آئے تو سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی، پھر مدینے میں آئے تو اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا محل نہیں بنایا، اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہتے تھے سرکار۔ سب سے پہلے جس چیز کی تعمیر کی مدینے میں، وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد بنائی۔ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اشرفیہ میں، تو سوچتے ہیں پیسہ اکٹھا کریں، پہلے اپنے لیے زمین خریدیں، پھر مکان بنائیں، ٹھاٹھ سے رہیں۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ سمجھایا کہ کہیں جاؤ تو اپنا مکان بعد میں بناؤ، اللہ کا گھر پہلے بناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا گھر بناؤ گے تو تمہارا بھی گھر اسی کے صدقے میں بنے گا۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔
ظاہر بات ہے، سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا میں آپ مسجد بنائیں گے، جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر ہوگا۔ یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اور دیکھیے مسجد بنانے کے بعد آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں ایک مسجد بنائی لوگوں نے تاؤ میں آ کے، رات بھر میں، ایک رات میں ایک مسجد کھڑی کر دی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اسی کو دیکھ کے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ بے شک بے شک۔ جوش میں آئے تو ایک رات میں مسجد بنا، مگر سالوں نماز کے تعلق سے جوش میں نہیں آ سکتے، آپ پھر سو جاتے ہیں۔ نماز فرض ہے، لیکن کہاں پڑھیں گے آپ؟ اس کے ساتھ دو واجب اور لگے ہوئے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں پڑھی جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے، دو واجب۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جماعت سے پڑھے تب بھی وہ گنہگار ہوگا، بغیر ضرورت پڑھے گا۔ اور اگر کوئی مسجد میں جا کے نماز پڑھے لیکن جماعت سے نہ پڑھے، اکیلے پڑھے، تب بھی گنہگار ہوگا۔ تو نماز اگر پڑھنا ہے تو کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں پڑھنا ہے۔ وہ بھی کیسے پڑھنا ہے؟ جماعت سے پڑھنا ہے۔ تو جب جماعت سے پڑھنا ہے اور مسجد میں پڑھنا ہے اور نماز پڑھنا ہی ہے تو مسجد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولی۔ اسی لیے مسجد بنائی جاتی ہے، کیونکہ بغیر مسجد کے چارہ نہیں ہے۔ اور صرف مسجد نماز ہی کے لیے نہیں ہے، اگر آپ غور کریں۔ ہمارے مخدوم گرامی مرتبت حضرت مفتی محمد رضا صاحب قبلہ نے ہمیں بیدار کیا، جھنجھوڑ دیا۔ ایک فکری بات انہوں نے کی، اپنا درد دل بیان کیا، یہ درد مند ہے۔ ان کی اجمال کی میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں کہ آج دنیا میں جو بڑی اہم یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہ سب سے پہلے مسجد ہی سے شروع ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جامعہ ازہر مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی، بلکہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، ہزاروں بچے اس میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ، لاکھوں بچے۔ یہ جامعہ ازہر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جامع جو لگا ہے نا، یہ جامع مسجد کا ہے۔ دوسرے مکتب فکر کے بڑے بڑے مدرسے بھی مسجدوں سے شروع ہوئے۔ خود جامعہ اشرفیہ بھی میرے خیال سے مسجد سے شروع ہوئے، ہے نا؟ مسجد میں پڑھائی ہوئی۔ ہاں، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کو صرف نماز ہی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تھوڑا غور کیا کیجئے۔ ریاض الجنہ میں جب جائیے تو نگاہ تھوڑی اونچے اٹھائیے، اوپر اٹھائیے ستونوں پہ، تو اس میں ستونوں پہ لکھا ہے ستون سریر، اسی مسجد میں۔ یہ ستون سریر کیا ہے؟ ستون سریر وہ جگہ ہے جہاں اعتکاف کی چارپائی سرکار کی بچھتی تھی۔ ستون وفود، یہ ستون بھی مسجد نبوی میں ہے، ریاض الجنہ۔
یہاں سرکار بیٹھتے تھے اور بادشاہوں کی طرف سے جو وفود آتے تھے آپ سے ملاقات کرنے، ان بادشاہوں کے وفود سے اسی مسجد میں ملاقات کرتے، خود اسی مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے بتدریج ہزاروں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے، پڑھایا، سکھایا، کسی کو خلیفہ بنایا، خلافت کی تعلیم دی، کسی کو فقہ پڑھایا، کسی کو حدیث پڑھایا، کسی کو سپہ سالار بنایا، ہزاروں صحابہ کی تعلیم و تربیت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد سے فرمائی۔ اس لیے مسجدیں ہمارے دین کا ایک شعار ہے، ایک ضرورت ہے، اگر آپ اس کو دین کے کاموں کے لیے استعمال کریں تو بہت دین کا کام اور بہت ساری دعوت و تبلیغ کا کام مسجدوں سے ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف نمازی کے لیے اسے نہ سمجھیں، بلکہ لوگ مسجدوں کے لیے، بلکہ امریکہ وغیرہ میں تو مسجدوں ہی میں سارا کام، یعنی یہ نہیں کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں، بلکہ اس پورے ایریے میں سارا کام، اس میں مدرسہ بھی ہوتا ہے، اس میں مردے کو نہلانے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے، اس میں جنازے کی بھی جگہ ہوتی ہے، اس میں شادی حال بھی ہوتا ہے، اسی میں نکاح بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنا مسجد سے کرتے ہیں، تو گویا مسجد ان کی وہ نمائندگی کرتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ سریا کے غیرت مند مسلمانوں نے مسجد اویس قرنی کے تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے، اور مبارک پور اور اطراف کی تو یہ شان ہے کہ یہاں مسجدیں بہت اچھی بنائی جاتی ہیں۔ شاید کوئی مسجد بے توجہی سے رہ گئی ہو، ورنہ عام طور سے مسجدیں اب مبارک پور کی بہتر ہو گئی۔ ایک محلے کی ایک مسجد رہ گئی تھی، اللہ کا کرم ہے وہ بھی اچھی اب بن گئی، لیکن صرف مسجد نہ بنائیں، اس کو آباد بھی رکھیں۔ بے شک بے شک۔ حدیث شریف میں آیا ہے شاب نشا فی طاعت اللہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے، آپ اصل میں اپنے ان بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، میں میلاد پڑھ کے کبھی کبھی 11 بجے، 11:30 بجے، کبھی 12 بجے لوٹتا ہوں، تو مجھے بچے یہ نوجوان ہمارے یونیورسٹی کے راستے میں بہت نظر آتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر بھی نظر آتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کر کے۔ تقریر تو آپ ہی کی ہونی چاہیے تھی، ہم تو یہاں کرتے رہتے ہیں، کوئی میلاد چھوٹتی ہے سب تو سناتے ہی رہتے ہیں، آپ مہمان ہیں تو آپ کی بات ہونی چاہیے۔ بہرحال میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، آپ تشریف لے آئیں، مجھے خوشی ہے۔ دیکھیے آپ کے معزز مہمان تشریف فرما، انہی کا بیان ہونا ہے۔ ہم لوگوں کو تو سنتے رہتے ہیں، کبھی بھی آپ بلائیں گے ہم تو آ ہی جاتے ہیں، میلاد شریف میں آ جاتے ہیں، کسی بھی تقریب میں آ جاتے ہیں، جو مہمان ہوں ان کی باتیں سننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہ نوجوان یہ رات میں جگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں، پھر دن بھر سوتے ہیں، ان کے سونے کا اور جاگنے کا ٹائم ہی الگ ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں 1400 سال پہلے اطلاع دے دی تھی۔ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گی
جیسے دسترخوان پر کھانا دیکھ کر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ سرکار نے باراتیوں کو دیکھا ہے آپ نے کھانے پہ کیسے ٹوٹتے؟ پہلے زمانے میں نکاح کا انتظار کرتے تھے کہ نکاح ہو جائے. اب تو خوشحالی بھی آ گئی, سب لوگ اچھا اچھا کھاتے بھی ہیں, لیکن بارات میں پہنچے تو اب کھانے کے چکر میں لگ گئے. نکاح میں تو 2 4 10 آدمی وہی بیٹھ کے اپنا پڑھو. اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی نکاح. کھانے کے سامنے نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں. حالانکہ اب ہر آدمی اپنے گھر اچھا کھاتا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے بھوکے دسترخوان پر کھانا دیکھ کر کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, ایسے ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر یعنی ہمارے اور آپ پر, قوم مسلم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کہ ہم لوگ تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں, تھوڑے نہیں ہوں گے, زیادہ ہوگے تم لوگ. بے شک بے شک تم لوگ زیادہ ہوگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر زیادہ ہم ہوں گے پھر کیوں کمزور ہوں گے؟ جب زیادہ ہوں گے پھر ایسا معاملہ کیوں ہوگا؟ تو سرکار نے اس کو مثال سے سمجھایا. فرمایا کا غثاء السیل, جیسے سیلاب آتا ہے تو سیلاب کا پانی آپ نے دیکھا ہے وہ بہا کے ساری چیزوں کو لے جاتا ہے, جیسے پتے خسو خاشاک, تو پانی نظر نہیں آتا, اوپر تنکے کوڑا کرکٹ یہی سب پانی کے اوپر نظر آتے ہیں. لیکن نظر پانی نہیں آتا, تعداد زیادہ کوڑا کرکٹ کی ہوتی ہے, لیکن ان کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی. پانی جدھر چاہتا ہے انہیں بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. دیکھنے میں وہ تو زیادہ لگتے ہیں لیکن اپنا کوئی ان کا مقام نہیں ہوتا, اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی. تو سرکار نے سمجھایا انہیں جیسے سیلاب کے یہ تنکے کہ ان کو پانی جدھر چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے, ویسے ایک زمانہ آئے گا تم لوگ دیکھنے میں تو زیادہ معلوم ہوگے لیکن لوگ جدھر چاہیں گے تمہیں لے کے چلے جائیں گے. تمہارا اپنا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوگا, اپنی کوئی قوت نہیں ہوگی, اپنی کوئی منزل نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ لیں حالات بالکل سامنے. سرکار نے اس کی وجہ بھی بتائی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی 2 وجہیں, حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ اکبر. تمہارے دل میں دین سے زیادہ, اللہ و رسول سے زیادہ دنیا کی محبت آ چکی ہوگی اور تم مرنا نہیں چاہو گے. موت کو بہت ناپسند کرو گے کہ بس دنیا میں رہیں, ابھی تو بلڈنگ بنائی ہے ابھی اس میں رہیں گے, ابھی گاڑی خریدی ہے اس میں گھومیں گے, ابھی پیسہ کمایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا, ابھی نہیں مرنا ہمیں. موت بہت ناپسندیدہ ہوگی اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بالکل رچ بس گئی ہوگی. تو جب یہ 2 چیزیں کسی قوم میں آ جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ کمزور ہو جاتی. ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بتایا نا کہ جب دنیا میں لوگ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ہماری قوم کے لوگ تاج محل بنا رہے. یہ انہوں نے تو بڑی رعایت سے کہا, مگر ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں بہت کچھ کہہ دیا. تم کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتوں کی تقدیر کا جو مسئلہ ہے, لوگوں نے کتنی محنت کی, ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں, لیکن پھر بادشاہوں کا جب زوال آیا تو پھر ان کے حالات پڑھیے. کوئی رقص و سرود میں مشغول ہے, کوئی عیش میں ہے, کوئی داد عیش دے رہا ہے اپنے محل میں, کیا کیا کارنامے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ طاقت و قوت تو ختم ہونی, جب تک بندہ اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا, آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا,
آپ اپنی موٹر سائیکل میں مست ہیں، اپنے موبائل میں مست ہیں، پوری رات گھومنے ٹہلنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگانے میں مصروف ہیں، آپ کے خلاف پروگرام بن رہے ہیں، کیا کیا سوچا جا رہا ہے، آپ خود میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا، لیکن آپ ہیں کہ صاحب رات بھر جگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، یہی آپ کا کام ہو گیا۔ نہ پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب ہے، نہ ہی مسجد میں جانے سے مطلب ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری سے مطلب، آپ ہیں، آپ کا موبائل ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کا معاشرہ ہے، بس یہی آپ کی دنیا رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ سمجھ میں بھی نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے، آپ کو رہنا کیسے چاہیے، کیا معاشرت ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے کبھی کبھی بعض نوجوانوں سے جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ مبارک پور کا نوجوان اگر یہ کہہ دے کہ میں قرآن شریف نہیں پڑھا ہوں تو اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہے، مجھے بتا۔ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے اور آپ کے افریقہ سے، پورے ہندوستان سے، بر صغیر سے لوگ آ کے پڑھ کے عالم بن کے، مفتی بن کے، حافظ بن کے، قاری بن کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور آپ کے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ افسوس کی بات، چراغ کے تلے اندھیرا، کون آپ کو سمجھائے گا؟ اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ماں باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے بہتر کوئی تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا علم ہے، اچھا ادب ہے۔ اپنی جائیداد بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو بنائیں، اپنے بچوں کو بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں، یہ ہمارے فرائض میں سے۔ اللہ کا شکر ہے مبارک پور میں آج بھی دوسری جگہوں سے زیادہ دینداری، میں نہیں کہتا سب لوگ ایسے ہیں، لیکن بعض بچے مجھے ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم مبارک پور میں کیسے پیدا ہو گئے؟ مبارک پور کا ایک عام آدمی کہیں چلا جاتا ہے تو لوگ اپنا مصلی مسجد میں چھوڑ دیتے۔ کوئی اگر داڑھی ٹوپی لگائے مبارک پور کا عام آدمی چلا جائے، وہ عالم نہ ہو تو کوئی مولوی صاحب یا اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ان کو نہیں پہچانتے ہوں گے، صرف جانتے مبارک پور کے ہیں تو سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہوں گے، یہ شریعت کے مسائل جانتے ہوں گے، ان کو امامت کے لیے آگے بڑھاتے۔ آپ کی اتنی عزت ہے، مبارک پور کی اتنی قدر ہے جامعہ اشرفیہ کی وجہ سے، تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جانتے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز، ان کے ہاتھ پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی۔ ایک دن بہت خوش اپنی والدہ کی خدمت میں آئے تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آ رہے، کیا بات؟ کہا ماں آج میرے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ میرے ہاتھ پر انہیں توبہ کی توفیق ملی۔ تو ماں نے کیا کہا جانتے؟ بیٹا معین الدین یہ تمہارا کمال نہیں۔ آپ نے عرض کیا ماں پھر کس کا کمال ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں تو۔ میں نے کوشش کی، میں نے وعظ کیا، میں نے سفر کیا، میں نے جا کے لوگوں کو سمجھایا، اللہ نے انہیں توفیق دی، میرے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کیا، انہیں ہدایت ملی، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا معین الدین تمہارا کمال نہیں ہے، پھر آپ مجھے بتائیں تو کس کا کمال ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین تمہیں نہیں معلوم ہوگا، جب تم بچے تھے دودھ پی رہے تھے تو جب میں تمہیں دودھ پلانا چاہتی تو پہلے باوضو ہو لیتی، پھر تمہیں دودھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اپنے سینے سے تمہیں لگاتی وضو بنا کے،
اور جب تمہیں دودھ پلاتی تم دودھ پینے لگتے تو میں اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتی اور دعا کرتی کہ یہ مولا میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں یہ ذمہ داریاں ماں باپ نے ادا کی ہیں تب ان کی گود میں خواجہ غریب نواز وجود میں آئے۔ بے شک بے شک، اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ مسجد کے سنگ بنیاد کے تعلق سے ہے، اسی کے لیے منعقد ہوا ہے، تو سب لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ اس مسجد کے لیے اسباب پیدا فرما دے اور جلد اس کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ تعمیر تو ہو ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ تعمیر کسی مسجد مدرسے کی نہیں روکتا، ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جس کے ذریعے تعمیر مکمل ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ؟ خوش نصیب وہ ہیں جس کے ذریعے تعمیر مکمل ہو جائے، ورنہ تعمیر تو ہونی ہے، بننا ہی بننا۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں بنے گی، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، ورنہ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے دین کا کام اپنے دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہم سب کو مسجد کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجدیں جانتے ہیں یہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور محل تو ایسا ملے گا کہ جیسے دنیا میں اللہ کی مسجدیں دنیا والوں کے گھروں سے اپنے مینار کے ذریعے الگ تھلگ معلوم ہوتی ہیں، ویسے ہی جنت میں جنت مسجد بنانے والے جنتیوں کا محل بھی عام جنتیوں سے الگ تھلگ نظر آئے گا۔ مسجد کہاں بنے گی؟ سامنے جہاں لوگ بیٹھے ہیں کرسی لگا کے؟ اچھا ماشاءاللہ، میرے خیال سے محلہ ادھر نئے لوگ نیا آباد ہو گئے، ہاں تو ضرورت تھی مسجد کی، جب نئے لوگ ہیں تو یہاں مسجد بھی نہیں ہوگی، اس لیے ضرورت ہے۔ بہت اچھا کیا سریا کے خوش نصیب مسلمانوں نے کہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، گئے مدرسے گئے، انہوں نے دعوت دی، فون کیا، کوشش کیا، نوادہ کے لوگ بلکہ دعوت دینے والوں میں وہیں کے لوگ زیادہ تھے، تو اسی لیے میرے خیال سے مفتی صاحب نے سمجھا کہ یہ بھی نوادہ ہی ہے، نوادہ سریا کوئی دور تو ہے نہیں، ملا ہوا ہے نا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو اس لیے تعاون تو سب کا ضروری ہے، اور کوشش کریں جلدی سے یہ بن جائے، اور بن ہی جاتی ہے۔ میں نے شاید سنایا بھی آپ کو کہ امریکہ میں کبھی کبھی مسجد بنانے کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں زمین بہت زیادہ لینی پڑتی ہے، جتنے نمازی تو ہر 4 نمازی کے حساب سے پارکنگ ایک کار کی، 400 نمازی ہوں تو 100 کار کی پارکنگ، تو جگہ بہت لینی پڑتی ہے، لوگ آسانی سے نہیں بنا پاتے۔ نیو یارک کے قریب کچھ لوگوں نے ایسے ہی کشادہ جگہ لے لی اور اس کے ایک حصے میں ٹیمپریری مسجد بنا لی، اور قسط پہ وہ لے لی کہ ہم شاید 2 سال میں پیسے ادا کر دیں گے، تو اس میں معاہدہ ہوا کہ اگر نہیں پیسہ دیں گے آپ تو ہم زمین واپس لے لیں گے، اور آپ کے پیسے بھی کچھ ایسے کہ کاٹ لیں گے کچھ پیسے۔ تو مولوی صاحب جو امام تھے وہ جب قریب آ گیا وقت، 2 سال پورا ہونے لگا، تو جمعہ میں وہ بیچارے بہت گزارش کرتے کہ اب اتنے ہفتے رہ گئے، اب اتنے جمعے رہ گئے، پیسہ اتنا باقی ہے، آپ لوگ دے دیجئے خدا کے لیے۔ کوئی اثر نہیں پڑا، تھوڑا موڑا چندہ ہوا، آخری جمعہ آ گیا، وہ امام صاحب نے جب رونا شروع کیا اور اضطرابی کیفیت میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہی کہ اب آج کے بعد یہاں جمعہ پڑھنے نہ آئیے گا، اس لیے کہ یہ مسجد مالک کے قبضے میں چلی جائے۔ ہمیں افسوس ہے کہ جس سرزمین پر ہم نے سالوں سجدہ کیا،
اب وہ مالک لے لے گا، معلوم نہیں شراب خانہ کھولے گا کہ جوا خانہ کھولے گا، کیا کرے گا۔ افسوس ہے کہ میں چلاتا رہا، چیختا رہا، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رہے گی، اور 1,00,000 کچھ ہزار ڈالر اس کے باقی۔ بہت روئے تقریر میں، تو جانتے ہیں جب دل سے کوئی رو دیتا ہے نا، پھر وہ ان کا رونا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسا مسترب ہوئے وہ، ایسے بے چین ہوئے، ایسے روئے وہ جمعہ میں کہ ایک شخص کوئی مہمان مسافر تھا، آیا تھا جمعہ پڑھنے، اس کا دل بھرا ہے۔ جمعہ کے بعد وہ امام صاحب کے حجرے میں گیا، کہا امام صاحب کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کوئی آپ کا مکان ہے؟ آپ کا کوئی گھر ہے اتنا رو رہے ہیں؟ یہ تو سب کا حق ہے، کتنا باقی ہے؟ بولے 1,00,000 کچھ ہزار بتایا انہوں نے۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، چیک بک نکالا، اور وہ سارے پیسے ایک چیک لکھ کے ادا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا رونا دیکھ کے مجھے برداشت نہیں ہوا، آپ مسجد کے لیے اتنا رو رہے ہیں، یہ چیک لیجئے، پورا قرضہ ادا کر دیجئے، نماز یہی پڑھیے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کریں کہ ہمارا کچھ تعاون مسجد میں لگ جائے، ورنہ دینے والے دنیا میں ایک سے ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے۔ اس لیے جس کا پیسہ لگ جائے، جس کی محنت لگ جائے، جس کی کوشش اس میں آ جائے، جس کی جد و جہد آ جائے، تو سمجھ جائیے وہ خوش نصیب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری مغفرت کی ضمانت ہے۔ اور جب مسجد تعمیر ہو جائے تو اس کو آباد رکھیں۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی آباد رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے دیکھا چہرہ ایسے لوگوں کا جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو انتقال کے بعد ان کا چہرہ بالکل روشن رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی سرخرو رہتے ہیں، موت کے اثرات ان پہ ظاہر نہیں ہوتے، اور آخرت میں تو جو ان کا حال ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی کہ اللہ کیسا اعزاز فرمائے گا ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے معزز مہمان کے درمیان اور آپ کے درمیان بالکل حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مجھ کو تو کبھی بھی آپ موٹر سائیکل بھیجیں گے، نہیں بھی بھیجیں گے، تب بھی میں آ کے آپ کے میلاد پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان آپ سنیں، ان کی نصیحتیں سنیں۔ اللہ تعالی ہمارے سید صاحب کو اچھی لمبی عمر دے، اچھی صحت دے، علم و فضل میں کمال عطا فرمائے، اور آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے، ہم سب کے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جو بھائی مسجد اویس قرنی کی تعمیر میں لگے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اپنے شان کریمی کے مطابق انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ بھی ہمارے بہت سے علماء، مشائخ اور ہمارے مبارک پور کے بہت سے معززین اہل خیر حضرات تشریف فرما ہے۔ ان سب کا شکریہ کہ اپنے اوقات سے کچھ حصہ نکالا آپ نے، آپ کی حوصلہ افزائی سے لوگوں کی ہمتیں بڑھیں۔ اللہ آپ کو سرخرو رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔